بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَوِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ صَحَّ وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ سَلَّمَهَا فَارِغَةً إِلَّا أَنْ يَغْرِمَ الْمُوجِرُ قِيمَتَهُ مقلوعا ويتملكه بلا رضا المستأجر إن نقص القلع الأرض وإلا فبرضاه أو يرضى بتركه فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا. وقوله ويتملكه بالنصب عطف على أن يغرم، وقوله وإلا أي وإن لم ينقص القلع الأرض، وقوله أو يرضى عطف على قوله أن يغرم. فالحاصل أنه يجب على المستأجر أن يسلمها فارغة إلا أن يوجد أحد الأمرين: الأول أن يعطي الموجر قيمة البناء بالغرس مقلوعا ويتملكه، وهذا الإعطاء والتملك يكون جبرا على تقدير أن ينقص القلع الأرض، ويكون برضاء المستأجر على تقدير أن لا ينقص. والأمر الثاني أن يرضى الموجر بترك البناء أو الغرس في أرضه، هذا الذي ذكره في وجوب القلع وعدم وجوبه، وفهم منه ولاية القلع للمستأجر وعدمها، فإنه قد ذكر أنه إن نقص القلع الأرض يتملكه بلا رضا المستأجر فحينئذ لا يكون للمستأجر القلع، وفي غير هذه الصورة يكون. والرطبة كالشجر فإن لها بقاء في الأرض بخلاف الزرع، فإنه إذا انقضت المدة لا يجبر على القلع قبل أوان الحصاد، وضمن بإرداف رجل معه وقد ذكر ركوبه أي ركوب المستأجر من غير ذكر الرديف نصف قيمتها بلا اعتبار الثقل، فإن الخفيف الجاهل بالفروسية قد يكون أضر من الثقيل العالم بها. وبالزيادة على حمل ما زاد الثقل إن أطاقت حملها وإلا كل قيمتها، أي ضمن بالزيادة على حمل ما زاد إن كان الحمل بحيث تطيقه هذه الدابة، وإن لم يكن الحمل كذلك يضمن كل قيمتها. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر زمین کو اجارہ پر دینے کے احکامات ذکر ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب زمین کو عمارت بنانے کے لیے یا درخت اگانے کے لیے اجرت پر دیا جائے تو یہ اجرت کا معاملہ درست ہے، اور جب مدت مکمل ہو جائے تو مستاجر پر لازم ہے کہ وہ زمین کو خالی جیسے اس نے خریدا تھا لیا تھا اسی نوعیت کا واپس کرے، کہ اس کے اندر کوئی عمارت نہ ہو، اس پر درخت وغیرہ جو اس نے اگائے ہیں وہ باقی نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر درخت اکھاڑنے سے زمین کا نقصان ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر کیا مستاجر کو یہ حق ہے وہ درخت اکھاڑ کر زمین کا نقصان کرے، یا اس کی کوئی اور صورت بھی ہے؟ اور ایسے ہی اگر نقصان نہیں ہوتا تو اس صورت کے اندر کیا رضامندی سے یا بغیر رضامندی کے درخت باقی رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں رکھے جا سکتے؟ تمام تفصیلات عبارت کے اندر موجود ہیں، عبارت پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، ایک آدمی نے اگر زمین اجرت پر لی، لِبِنَاءٍ اس میں اس نے کوئی عمارت بنانی تھی، او غرسن یا درخت اگانے تھے، صح تو یہ درست ہے۔ وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ سَلَّمَهَا فَارِغَةً، اور جب مدت مکمل ہو گئی، مثلا یہ بات طے ہوئی تھی کہ میں آپ کی زمین پر 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے عمارت بناتا ہوں، تو اس نے اجازت بھی دے دی، تو جب 10 سال گزر گئے سَلَّمَهَا فَارِغَةً تو اس کو خالی زمین واپس کرے گا، یعنی اپنی ملک سے جدا کر کے فارغ کر کے اس کو دے گا۔ الا مگر ان یغرم المؤجر قیمتہ، موجر اس کی قیمت ادا کرے، عمارت کی قیمت یا درختوں کی قیمت، مقلوعاً قیمت اس وقت کی معتبر ہوگی جس وقت ان کو اکھاڑ کے رکھا گیا تھا۔ زمین میں لگے درخت کی قیمت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس درخت کے جو زمین سے اکھیڑ کے باہر رکھا جاتا ہے، تو اس لیے جو زمین سے اکھیڑے ہوئے درختوں کی قیمت ہے اس اعتبار سے قیمت طے کی جائے گی۔ وَيَتَمَلَّكَهُ، اور وہ اس کا مالک بن جائے گا، یعنی جو زمین کا مالک ہے وہ ان درختوں کا بھی مالک بن جائے گا،
بلا رضا المستاجری، مستاجر کے رضامندی کے بغیر. کب؟ ان نقص القلع الارض، جب زمین سے درخت اکھاڑنے میں زمین کا نقصان ہو. خلاصہ یہ ہے کہ اجارہ کی مدت مکمل ہوگی، اب درخت اکھاڑ کے خالی زمین اس کے حوالے کرنی تھی، تو اگر زمین سے درخت اکھاڑنے میں زمین کا نقصان ہے تو موجر جو مالک ہے زمین کا، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زبردستی اس سے یہ درخت خریدے، اور خریدنے میں جو قیمت دے گا وہ یعنی اکھیڑے ہوئے درختوں کی جو قیمت ہے اس اعتبار سے ادائیگی کرے گا. جبرن اس سے یہ درخت لے لے گا، اس کو اکھیڑنے کی اجازت نہیں دے گا. وَإِلَّا، اگر نقصان نہ ہو درختوں کو اکھاڑنے میں زمین کا، فَبِرِضَاهُ، تو پھر اس کی رضامندی سے یہ اس سے خرید سکتا ہے، اس کو ادائیگی کر سکتا ہے. او یرضا بترکہ، یا پھر یہ خود ہی راضی ہو جائے کہ کوئی بات نہیں، آپ اپنے درخت میری زمین میں باقی رکھیں. فیکون البناء والغرس لہذا، تو یہ جو رضامندی کی صورت میں ہے، اگر زمین پر عمارت بنی ہوئی ہے تو عمارت مستاجر کی ہوگی، ایسے ہی درخت بھی مستاجر کے ہوں گے. والارض لہذا، اور زمین مالک کی ہوگی. تین صورتیں ہیں. زمین سے درخت اکھیڑنے میں نقصان ہے تو اکھیڑے ہوئے درختوں کی قیمت ادا کر کے زبردستی بھی اس سے وصول کر سکتا ہے، درخت باقی رکھ سکتا ہے. اگر نقصان نہیں ہے تو اس کی رضامندی سے اپنی زمین میں درخت باقی رکھ سکتا ہے، اس کو ادائیگی کر دے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مالک زمین والا اس سے کہتے کہ کوئی بات نہیں، مثلا زمین میرے کام کے بھی نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کے درخت باقی رہیں یا آپ کی عمارت باقی رہے، اپنی رضامندی سے چھوڑتا ہے، تو یہ تیسری صورت بھی ٹھیک ہے. آگے کچھ عبارت کی کلمات کی وضاحت ہے، دیکھیے. وقولہ، اور یہ جو متن کے اندر ہے وَيَتَمَلَّكَهُ، یہ بالنصب ہے، یعنی منصوب حالت میں اس پر فتحہ ہے آخر میں. عطف علی قولہ ان یغرم، یہ ان یغرم پر اس کا عطف ہو رہا ہے جو پچھلے صفحے پر کلمہ موجود ہے. ایسے ہی کلمہ وَإِلَّا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لم ينقص القلع الارض، کہ درخت اکھاڑنے میں زمین کا اگر نقصان نہیں ہے تو اس صورت میں برضاہ، اس کی رضامندی سے درخت باقی رکھ سکتا ہے اور اس کو ادائیگی کر سکتا ہے. اور تیسری صورت او یرضا بترکی، فرماتے ہیں وقولہ یرضا بترکی عطف علی قولہ ان یغرم، اس کا عطف ان یغرم پر ہو رہا ہے اور یہ رضامندی مالک کی طرف سے ہے، یعنی جس کی زمین ہے اس کی طرف سے ہے کہ اپنے درخت یہاں پر باقی رکھو، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں تمہیں کہہ دوں گا اکھاڑنے کا. اس سارے مسئلے کا خلاصہ دیکھیے. فالحاصل انہ یجب علی المستاجر، مستاجر پر واجب ہے، لازم ہے، ان یسلمها فارغۃ، کہ وہ زمین کو فارغ شدہ دے، یعنی خالی کر کے دے جب مدت مکمل ہو جائے. الا ان یوجد احد الامرین، ہاں اگر دو کاموں میں سے کوئی ایک کام پایا جاتا ہے. ان یعطی الموجر، کے موجر ادا کرے قیمت البناء، عمارت کی قیمت، او الغرس مقلوعا، یا پھر درختوں کی قیمت ایسی حالت میں جب اس کو اکھاڑ دیا گیا ہو یا عمارت کو توڑ دیا گیا ہو. وَيَتَمَلَّكَهُ، اور وہ اس خریداری کے ذریعے مالک بن جائے عمارت کا یا پھر درختوں کا. وَهَذَا الْإِعْطَاءُ وَالتَّمَلُّكُ يَكُونُ جَبْرًا، یہ ادائیگی اور مالک بننا جبری ہوگا. کیوں؟ علی تقدیر ان ينقص القلع الارض، اس بنیاد پر کہ زمین کا نقصان ہوگا، اکھاڑنے سے زمین خراب ہوگی. وَيَكُونُ بِرِضَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ علی تقدیر الا ينقص، اور اگر درخت اکھاڑنے سے زمین کا نقصان نہیں ہے تو اس صورت کے اندر مستاجر کی رضامندی سے زمین کے اندر لگے درختوں کا اور عمارت کا مالک بن سکتا ہے قیمت ادا کر کے. والامر الثانی، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے ان یرضى الموجر، کہ موجر خود ہی راضی ہو بترک البناء او الغرس فی ارضہ، عمارت کو باقی رکھنے پر یا پھر درختوں کو باقی رکھنے پر اپنی زمین میں، چاہے وہ اجرت کی بنیاد پر ہو، اجارہ کا معاملہ کر کے ہو، یا ویسے ہی اس کو یہ اختیار دے دے کہ آپ باقی رکھیں، جب آپ کو میں کہوں گا اس وقت آپ اس زمین کو خالی کر دیجیے گا. آگے فرماتے ہیں هذا الذي ذكره في وجوب القلع وعدم وجوبه، یہ ایک مسئلہ مستنبط ہوتا ہے اسی مسئلے سے، اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ زمین سے درختوں کا اکھاڑنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. وفهم منه ولایت القلع للمستاجر وعدمها، اور اس سے معلوم ہوا کہ مستاجر کو کب
ولایت حاصل ہے، حق حاصل ہے زمین سے درخت اکھاڑنے کا، عمارت توڑنے کا، اور کب حاصل نہیں ہے؟ فإنه قد ذکر، کیونکہ یہ بات ذکر کی گئی ہے، انه ان نقص القلع الارض، کہ جب زمین کا نقصان ہو یا اکھاڑنا زمین کو نقصان کر رہا، جب درختوں کا اکھاڑنا زمین کا نقصان کر رہا ہو، یتملکه بلا رضا المستاجر، تو وہ مالک بن جائے گا ان درختوں کا یا عمارت کا مستاجر کی رضامندی کے بغیر، فحینئذ لا یکون للمستاجر الا القلع، اس موقع پر مستاجر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اکھیڑ سکے ان درختوں کو، وفی غیر هذه صورت یکون، اور اس کے علاوہ اگر صورت ہے یعنی جس میں نقصان نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو ولایت حاصل ہوگی، حق حاصل ہوگا۔ یہ اختیارات مستاجر کے ذکر کیے گئے کہ مستاجر کے کتنے اختیارات ہیں اور کتنے اختیارات نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلے کا بیان شروع ہو رہا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مدت مکمل ہو جائے اور مستاجر نے مکمل منفعت نہ اٹھائی ہو اس اعتبار سے کہ وہ عمل کچھ وقت مانگتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ منفعت اٹھا لے۔ مثال کے طور پر ایک زمین اجارہ پر لی اور کہا میں کھیتی باڑی کروں گا، اب کھیت کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد ہی اس سے منفعت حاصل ہوتی ہے، اور بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی وقت نہیں ہوتا، اس کی کوئی نہایہ نہیں، اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا کہ وہ کاٹتے جائیں دوبارہ اگتا جائے گا، تو یہ مختلف قسم کی چیزیں زمین میں اگتی ہیں، تو اب اس اعتبار سے کچھ مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَالرُّطْبَةُ كَالشَّجَرِ، اور رتبہ بھی درختوں کی ہی طرح ہے، یعنی اس کا مسئلہ بھی درختوں کی طرح ہی ہے۔ رتبہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایسی چیز جس کی اصل اور جڑیں زمین میں باقی رہتی ہیں، اس کے اوپر سے خوشہ چینی کی جاتی ہے یا اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھاس ہے کہ وہ آپ جتنا کاٹے وہ نیچے سے اور نکلتا رہے گا، اس کا اختتام نہیں ہوتا، تو یہ زمین کے اندر باقی رہتا ہے، اختتام اس کا نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کا معاملہ درختوں والا ہی ہے کہ جب مدت مکمل ہو گئی تو خالی زمین واپس لے لی جائے گی۔ بخلاف الزرع، برخلاف کھیتی باڑی کے، فإنه إذا انقضت المدة لا يجبر على القلع قبل اوان الحصاد، کہ اگر مدت گزر جاتی ہے لیکن کھیتی پکی نہیں ہے تو جبراً کھیتی کو اکھاڑا نہیں جائے گا، اس سے زمین واپس نہیں لی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسا عمل اگر زمین کے اندر کیا جا رہا ہے جس کا اختتام معلوم ہے اور قبل الاختتام اس سے منفعت نہیں اٹھائی جا سکتی، اس صورت کے اندر اس پر جبر نہیں کیا جائے گا، بلکہ کھیتی کا یا دیگر جو بھی معاملہ ہے اس کے پکنے کا، انتہا کا، اختتام کا انتظار کیا جائے گا۔ اور اگر ایسی صورت ہے جس کے اندر انتہا ہے ہی نہیں، اختتام ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں مدت مکمل ہونے پر فوراً اس سے وہ زمین واپس لی جا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ منقولی اشیاء کو اجرت پر لینا، جانور کو، سواری کو اجرت پر لینے کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں، ہم ایک نقشے کی صورت میں اس کا خلاصہ بھی ذکر کروں گا جس میں کچھ زائد چیزیں بھی ہوں گی، پہلے عبارت سے مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَضَمِنَ، اور ضامن بنے گا، بِإِرْدَافِ رَجُلٍ مَعَهُ، مستاجر نے جب اپنے ساتھ سواری پر پیچھے کسی اور کو بھی سوار کیا، وَقَدْ ذُكِرَ رُكُوبُهُ، اور جب معاملہ ہو رہا تھا، عقد ہو رہا تھا اجارے کا، اس وقت یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ مستاجر اس پر سوار ہوگا، ای رکوب المستاجر من غیر ذکر الردیف، کہ جو پیچھے اس نے سواری جس کو بٹھایا ہے اس کا ذکر نہیں ہوا تھا، مستاجر کا ہی ذکر ہوا تھا کہ وہ بیٹھے گا۔ کس چیز کا یا کتنا ضامن ٹھہرے گا؟ نصف قیمتها، نصف قیمت کا ضامن بنے گا، بلا اعتبار الثقل، بغیر بھاری بن ہونے کے اعتبار کے کہ وہ بھاری تھا یا خفیف تھا، کیسا تھا، اس چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ زید نے سواری لی، جانور لیا کہ میں اس پر سواری کروں گا، اور پھر بعد میں اس نے اس سواری پر اپنے ساتھ پیچھے کسی اور کو بھی بٹھا لیا اور سواری ہلاک ہو گئی اس صورت میں، تو اب مستاجر یعنی جو زید ہے وہ آدھی قیمت کا ضامن ٹھہرے گا، اور بوجھ وغیرہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ پیچھے بیٹھنے والے کا کتنا وزن تھا یا پھر کتنا وزن زیادہ اس پر لادا گیا جو اس شخص کی صورت میں تھا، اس چیز کا اعتبار نہیں ہوگا۔ انسانوں میں عدد کا اعتبار ہوتا ہے، دیگر چیزوں کے اندر
اس کے بوجھ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آگے خود ہی لکھ دی، فَإِنَّ الْخَفِيفَ الْجَاهِلَ بِالْفَرُوسِيَّةِ کہ گھڑ سواری میں جاہل آدمی ہلکا بھی ہو، قد يكون اضر من الثقيل العالم بها وہ بعض اوقات زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے اس جاننے والے سے، گھڑ سواری کو جاننے والے سے جو بھاری ہو۔ یعنی کسی کو ڈھنگ آتا ہے سواری کا اور کسی کو نہیں آتا، تو ڈھنگ سے سواری کرنے والا وزنی بھی ہو تو جانور کا نقصان نہیں ہوتا، اور اگر ڈھنگ سے سواری کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، وہ ہلکا بھی ہو تو وہ جانور کو ہلاک کر دیتا ہے بعض اوقات۔ اچھا، انسانوں میں بوجھ کا اعتبار نہیں، عادت کا ہے، اور دیگر چیزوں میں نے آپ سے کہا کہ بوجھ کا اعتبار ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَبِالزِّيَادَةِ عَلَى حَمْلٍ مَا زَادَ الثِّقْلُ اور اگر بوجھ کے لیے کوئی چیز لادنے کے لیے سواری لایا تھا اور اس پر اتنا وزن لادا جس کی اس کے اندر طاقت تھی، یعنی بوجھ زائد لادا ہے، کہا تھا 1 من وزن لادوں گا لیکن 1.5 من اس پر لادا، لیکن اس کے اندر طاقت تھی 1.5 من وزن اٹھانے کی، تو اس صورت میں جتنا اس نے زائد بوجھ لادا اتنا زمان اس پر آئے گا۔ اور اگر طاقت نہیں تھی اس کے اندر زیادہ بوجھ اٹھانے کی تو کل قیمتها مکمل قیمت کا ضامن ٹھہرے گا۔ وضاحت آگے عبارت میں موجود ہے، ضامن بالزیادۃ علی حمل جب بوجھ میں اضافہ کیا تو وہ ضامن ٹھہرے گا ما زاد ما زاد الثقل جتنا اس نے وزن زیادہ کیا، ان کان الحمل اگر وہ وزن اتنا تھا بحیث تطیقہ هذه الدابہ کہ یہ جانور اس کو اٹھا سکتا تھا تو نصف قیمت کا ضامن بنے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ اور اگر بوجھ اتنا لادا کہ وہ جانور اس کو نہیں اٹھا سکتا تھا، كَذَلِكَ يَضْمَنُ كُلَّ قِيمَتِهَا تو اس صورت میں مکمل جانور کی قیمت کا ضامن ٹھہرے گا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آپ نے سنا کہ اگر اضافی بوجھ لاد دیتا ہے اور وہ اس کو اٹھا بھی سکتا تھا جانور اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو اضافی بوجھ کے بقدر وہ ضامن ٹھہرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو کہا گیا کہ جانور جو آپ سواری پر لے رہے ہیں یہ 1 من وزن اٹھائے گا، اور اس نے کہا میں 1 من وزن ہی اس پر لادوں گا، میں اس پر 1 من بوجھ ہی رکھوں گا۔ بعد میں اس نے 60 کلو اس پر بوجھ رکھ دیا اور جانور اس 60 کلو کو اٹھا سکتا تھا لیکن مر گیا، ہلاک ہو گیا، تو اب اس صورت کے اندر وہ آپ دیکھیں کہ 20 کلو اضافی وزن لادا گیا ہے اور 60 میں 20 ایک ثلث بنتا ہے، یعنی 20 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 60 بنے گا۔ تو اب ہم قیمت دیکھیں گے اس کی قیمت کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی قیمت تھی 30,000، اب 30,000 کا ثلث بنے گا 10,000، تو 10,000 کا وہ ضامن بنے گا اور 20,000 کا ضامن نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ 2 ثلث وہ اصل بوجھ کے مقابلے میں ہیں اور 1 ثلث قیمت 1/3 جو اضافی بوجھ تھا اس کے مقابلے میں ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ مختصر ہے، اس کی کچھ تفصیل ہے۔ تفصیل نقشے کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک آدمی نے سواری کی، اس میں تعدی کی اور جانور ہلاک ہو گیا۔ اب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت کہ اس نے جو سواری لی تھی وہ بوجھ اٹھانے کے لیے لی تھی۔ اب بوجھ اٹھانے میں بھی آگے 2 صورتیں بنیں گی۔ بوجھ جو لادا ہے وہ زائد ہے لیکن جانور اس کا تحمل کر سکتا ہے، اس کو برداشت کر سکتا ہے، تو اس صورت میں جتنا اس نے اضافہ کیا اتنے نقصان کا ضامن ہوگا۔ اور اگر وہ اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا تو اس صورت میں تمام قیمت کا مکمل قیمت کا ضامن ٹھہرے گا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اس نے سواری کے لیے جانور لیا، تو سواری پر جانور لیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں اکیلا اس پر سوار ہوں گا، بعد میں اس نے کسی اور کو اس پر سوار کیا، تو اب وہ جس کو سوار کیا اس کو یا تو آگے بٹھائے گا یا پیچھے بٹھائے گا۔ اگر آگے بٹھایا، جانور کی گردن پہ بٹھایا اور جانور ہلاک ہو گیا پھر تو پوری قیمت کا ضامن ٹھہرے گا، اور اگر اس کو پیچھے بٹھایا تھا تو اب اس میں 2 صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس کو بٹھایا وہ اچھے طریقے سے پیچھے خود بیٹھ سکتا تھا، تو اس صورت میں اگر تو جانور دونوں کا وزن اٹھا سکتا تھا اور پھر ہلاک ہو گیا، نصف قیمت کا ضامن بنے گا، اور اگر دونوں کا وزن نہیں اٹھا سکتا تھا تو پوری قیمت کا ضامن بنے گا۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ وہ جو شخص بھی جس نے بٹھایا وہ خود اس پر نہیں بیٹھ سکتا تھا یا جم کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، تو اس صورت میں جتنا وزن بڑا ہے اس کے بقدر وہ اس کا ضامن ٹھہرے گا۔ یہ تفصیلات ساری آپ کے سامنے نقشے کی صورت میں موجود ہیں۔ نقشے کے اعتبار سے مسئلہ سمجھنا آسان ہوگا۔ یہاں تک آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھ لیا، بقیہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس وقت کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.